تو میرے ودیارتھیوں، ہم لوگ جو ہے اب انڈو اسلامی کے بارے میں بات کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کافی لیٹ ہو گیا آپ کے مطابق، کیونکہ میں بیچ میں کچھ ایسا معاملات ہو گئے تھے کہ میں نہیں آ پا رہا تھا یہاں پر، جس وجہ سے یہ آپ تک آن لائن کلاس تک پہنچ سکے ہوں گے. لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ دعا کریے گا کہ ساتھ رہنے کا موقع ملے تاکہ ہم آپ کو یہ پڑھا سکیں پورا. انڈو اسلامک میں جو سب سے پہلا ٹاپک پڑھنا وہ ہے عقائد اور ایمان. اب یہ عقائد اور ایمان کیا چیز ہے یہ سمجھ لیجیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کیا چیز ہے. کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، کن چیزوں کو لے کے ہو سکتا ہے. کلمہ تو پڑھ کے ہو جائے گا، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس سے ماننا اس کے لیے بالکل لازمی ہوگا. اگر ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں مانتا ہے تو وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ چیزیں جو ایک انسان کے لیے بحیثیت مسلمان ماننی ضروری ہے، لازم ہے، وہ یہ 7 چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ان 7 میں سے کسی ایک پر بھی اگر عقیدہ وشواس آپ کا ڈول گیا تو آپ کچھ اور تو ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یہ 7 چیزوں میں کیا امپورٹنٹ ہے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایک اللہ پر وشواس اور صرف اسی کی پوجا. معنی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی بھی پوجنیہ نہیں ہے. پوجا ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، وہی پوجا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر اس کو آپ لاجک کی بات کرتے ہیں، ساتھ لاجیکلی ثابت کریے کیسے ہو سکتا ہے، تو اگر آپ ترک کے طور پر بھی دیکھو گے تب بھی اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے صاحب نہیں اللہ تو 2 ہے، تو 2 ہے تو پھر تو بہت کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے. کہ جیسے مان لیجیے میں ہی ہوں، ایک اللہ چاہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں، دوسرا چاہ رہا ہے میں زندہ رہوں، تب تو آپس میں لڑائی بچھڑ جائے گی ان میں. تو پھر کون مینج کرے گا؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سر ایسا ہے کہ ان میں کاموں کا بٹوارا ہو گیا ہے. تو بٹوارا کون کر رہا ہوگا؟ جو ان سے بڑا ہوگا وہ کر رہا ہوگا. تو جس نے کاموں کا بٹوارا کیا ہوگا پھر وہی بڑا ہے. تو اللہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ تو بالکل طے چیز ہے، اس میں تو کوئی کسی طرح کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوسری بات، اب جو نہیں کہتے نہیں صاحب دنیا تو ایسی بن گئی، تو دنیا اگر ایسی بن گئی تو ان سے یہ کہو کہ بھیا ایک کام کرو، بغیر کام کے بیٹھ جاؤ، کھانا تم کو ایسے مل جائے گا. ایک معمولی سا مکان بناتا ہے انسان تو 50 منٹ ڈیزائن کر رہا ہے، 50 منٹ اس میں جو ہے اس کو لباس بات لگانے پڑتے ہیں. اور اتنی بڑی کائنات تیار ہو گئی، سب اپنے مطابق چل رہی ہے. یہ ہیومن باڈی جو آپ دیکھ رہے ہو، خود ہم کو دیکھ لو، آپ کو اپنے آپ کو دیکھ لو، یہ باہر سے دیکھنے میں جسم دکھتا ہے، یہ پورا مشین ہے اور بہت ہی ڈیلیکیٹ مشین ہے اپنے آپ میں. کہیں بھی تھوڑی سی گڑبڑیا گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں کیا ایسی بن جائیں گی، کمپنی بن جائیں گی؟ نہیں، بنایا ہے. خالق اس کا ہے، اس کا مالک ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو ایک اللہ پر وشواس کرنا ہے اور اسی کی پوجا کرنی ہے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی کو توحید کہتے ہیں. وحدانیت، واحد، ایک کو ہی ماننا ہے. ایک کے علاوہ ہم کسی کو خدا نہیں مان سکتے. ہاں ہم عزت کی کر سکتے ہیں، لوگوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن خدا نہیں مان سکتے. اس کے برابر کسی کو نہیں مان سکتے. جو بھی ہے اس کے بعد ہے. ایون کی ہمارے آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے انسانیت میں سب سے بڑے ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں. لیکن وہ بھی بعد ازل خدا کوئی بزرگست ہے کہ اللہ کے بعد وہ سب سے بڑے ہیں. اللہ سے بڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں سکتا. یہ مسلمانوں کا پہلا عقیدہ ہے. کوئی انسان کہتا ہو اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا. دوسری بات، سارے نبیوں پر وشواس. اب سارے نبیوں پر وشواس سے کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ اسلام میں ہے، جس کو ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام بھی پورے انسانیت کے باپ بھی ہیں. وہ پہلے شخص ہے جن کو زمین کو اتارا گیا، اما ہوا کو اتارا گیا، ان سے نسل چلی اور ان سے پوری کے پورے آج ہم سب لوگ آدمی جتنے دکھتے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ہیں. وہ پہلے نبی ہیں. تو آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان کے بعد نبی آتے رہے، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا آخری. یہ خاتم النبیین ہے. ان پر آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جتنے نبی آئے ہیں، کم و بیش ان کی تعداد بنتی ہے 1,24,000 کے آس پاس.
جو کہتا ہے انسان کہ میں مسلمان ہوں، تو ان تمام نبیوں کو اس کو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ یہ سارے نبی حق پر تھے اور اتنے نبی تھے، اور اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، اور حضور کے بعد اگر کسی نے نبی کسی کو مان لیا تو کچھ اور تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے۔ تو اس میں 4 باتیں یا 3 باتیں بہت امپورٹنٹ یاد رکھنی۔ ایک، پہلے نبی کون؟ تو آدم علیہ السلام۔ آخری نبی کون؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جسٹ پہلے کون نبی آئے؟ تو ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو آپ جانتے ہو کہ عیسائی لوگ کرتے مانتے ہیں، تو ایسا نہیں مسلمان نہیں مانتے، مسلمان تو سب کو نبی مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ 3 باتیں یہاں پر کہ پہلے، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اسی سیکوینس میں دوسری امپورٹنٹ بات کہ قرآن جو مسلمانوں کی سب سے پوتر پستک ہے، اس کتاب میں نبی، کتنے نبیوں کا نام آتا ہے؟ تو نبیوں کے حوالے سے 25 نبیوں کا نام آیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ رکھیے گا۔ لقمان حکیم کو کچھ لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے، لقمان حکیم نبی نہیں تھے، وہ بہت بڑے حکیم تھے، ویری سیگیشس مین، بہت ذہین انسان، بہت بڑے انسان تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ تو 25 نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو 25، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں کتنے نبی کا ذکر ہے؟ 25 کا۔ تو سمجھنا کیا ہے، یعنی 1,24,000 میں سے بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو امپورٹنٹ وہ یہ کہ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر؟ تو 25 نبیوں کا ذکر۔ تیسری امپورٹنٹ بات اسی سیگمنٹ میں کہ سب سے زیادہ ٹائم، سب سے زیادہ دفعہ کس نبی کا نام آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیے گا، سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا نام ہے، ذکر ہے، اس نبی کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے دفعہ ہے؟ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف اور صرف 5 دفعہ ہے قرآن میں، اور ان 5 دفعہ میں 4 دفعہ محمد نام ہے اور 1 دفعہ احمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 دفعہ نام ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو یاد بتا دوں گا جو بہت آپ کو کام بھی آ سکتا ہے، کبھی کبھی اگر کوئی ڈیبیٹ ہو جائے تو کسی سے، کہ ایک زمانے میں عیسائیوں نے بڑا ہنگامہ کیا، عیسائیوں یہودیوں کی صاحب جو ہے قرآن آپ کی بہت پوتر کتاب ہے اور اس میں تو سب سے زیادہ نام ہمارے نبی کا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بار ہے، اور آپ کے نبی بڑے، تو جب نام ہمارا زیادہ ہے تو نام ہمارے نبی بڑے ہیں، تو ان کو تو نبی ہم بھی مانتے ہیں۔ تو علماء نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست جواب ہے۔ علماء نے کہا کہ جو چیز دل کے بہت قریب ہوتی ہے اس کو بار بار نام سے نہیں پکارا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حبیب کہا، اسی لیے پورے قرآن میں جب پڑھو گے آپ کبھی اور حضور کا جب ذکر آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پروفٹ محمد، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا نام لے کر کہ محمد آپ یہ کرو، نہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ محمد تمہارا رسول ہے، محمد کی پیروی کرو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے اللہ کو ڈائریکٹ، تو کبھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، ان ناموں سے پکارا، کبھی محمد نام سے نہیں پکارا اس نے، وہ تو بتایا کہ محمد تمہارا نبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بہت قریب ہوتا ہے دل کے اس کے نام بار بار نہیں لیا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یاد رکھنی ہے، اسی نبی والے سلسلے سیگمنٹ میں جو تیسری امپورٹنٹ بات، اور اس کو آپ کو بہت اچھے سے ذہن رکھنا ہے، وہ یہ کہ کچھ خاص نبیوں کے ٹائٹلز ہیں جس کو تخلص کہتے ہو آپ، اپادھی کہہ سکتے ہو آپ، وہ کیا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اب اس کو ذرا غور سے آپ اس کو نوٹنگ بھی کر سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو اپادھی ہے وہ خلیل اللہ کا ہے۔ خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست کے، خلیل اللہ کے معنی ہوا اللہ کا دوست، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ اس کے بعد ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے جو خود نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو ذبیح اللہ کہا گیا، اللہ کے راہ میں ذبح ہونے والا، اللہ کے لیے ذبح ہونے والا۔ انہی کے اس پر آپ جانتے ہو ہم لوگ بقرعید مناتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا جو اپادھی ہے وہ ذبیح اللہ ہے، ذبح سے مطلب اللہ کے لیے ذبح ہونا، ذبیح اللہ۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کے معنی کہ اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ سے بات کرنے والا۔ اللہ نے ان کو صفت دی تھی کہ یہ کوہ طور پر جاتے تھے اور ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ سے ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، ان کی بات ہوا کرتی تھی۔
پھر اس کے بعد اسی میں اگلا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو روح اللہ کہا گیا. لقب کیا؟ روح اللہ، اللہ کا روح. اللہ کا روح سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود ذکر کیا اس بات کا کہ اللہ نے ان کو ایسے معجزات دیے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو مردے کو زندہ کر دیں. پیدائشی طور پر بھی اگر کوئی انسان اندھا ہو تو اسے وہ اس کے آنکھ کو بخش دے، آنکھ صحیح کر دے. اگر کسی کو برس کا، کسی کو جو ہے کوڑ کا مرض ہو تو اس کو جسم کو اس کو چھو دے تو اس کا کوڑ کا مرض صحیح ہو جائے. یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا. اسی سیگمنٹ میں جو آخری نبی جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے بھی الگ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب کہا، حبیب اللہ کہا. یہاں پر ایک بڑی کثیر بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حبیب اللہ کہا تو اس کے معنی بھی معنی کے اعتبار سے تقریباً وہی ہوتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا. تو فرق کیا ہے؟ تو فرق انٹینسٹی کیا ہے اور فرق ایک دوسرے کے ماننے کا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ اللہ کو خوش کریں، لیکن ان کے برعکس جیسے اس کی مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دن تک اپنا تبلیغ کرتے رہے لیکن بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اسلام تو آپ جانتے ہو حضرت آدم اسلام کے سب سے چلا رہا ہے اسلام. اب اس کے قوانین بدلتے رہے اور فائنل قوانین جو فائنل قانون ہے وہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب جو حضور کو مانے گا وہ اسلام میں مانا جائے گا، نہیں مانے گا تو نہیں مانا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ڈس ہارٹن ہو کے بالکل مطلب مایوس ہو کر وہ بیابان میں چلے گئے اپنے بھیڑ بکرے کو لے کر. تو وہاں جانے کے بعد ان کو ایک آواز آئی جس میں کوئی انسان سزا دے رہا ہے اللہ کی، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تڑپ اٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ کون کہاں سے ہے، کون آواز دے رہا ہے. یہاں وہاں بھاگے، روایت تو ملتا ہے اور اس کو پکڑے. اس انسان کو پوچھا کہ یہ تم نے اللہ کی ہم تم نے بیان کیا بھی، تم نے پکارا اللہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. ہم نے کہا تو کہا کہ ایک دفعہ اور کہہ دو. تو کہا کیوں؟ تو کہا اگر کہہ دو جو تمہیں چاہیے ہم دیں گے تو کیا دو گے؟ تو کہا کہ میرے پاس یہ جو میرے بھیڑ بکرے ہیں، جو جانور میں نے لے رکھے ہیں اپنے پاس، ان میں سے آدھا تمہیں دے دوں گا. اس نے سزا دے دیا اللہ اوپر کی یا اللہ کے حمد سلام میں جو اس نے الفاظ استعمال کیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ اور کہہ دو. کہا اب کیا دو گے؟ کہا کہ جو بچی ہیں یہ بھی دے دوں گا. اس نے دوبارہ دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایک دفعہ اور دے دو. تو اس نے کہا کہ تمہارا بچہ کیا کر دیں گے؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ میں خود ہوں ابھی ان کو دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کی دیکھ بھال کرنے کو چاہیے مجھے لیتے چلنا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا. تو وہ بیسیکلی حضرت جبریل علیہ السلام تھے. وہ اپنے حیت میں آیا اور اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ نے جو ہے آپ کو اپنا خلیل کہا ہے، اپنا خلیل مانا ہے. اسی کو میر تقی میر نے اپنے شعر میں وہ کیا ہے کہ جب قصور نے میرے سامنے تیرا نام لیا، جب قصور نے میرے سامنے تیرا نام لیا، دلے جدائے ستم کو ہم نے تھام تھام لیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھے، ان کی خوشی کے لیے چیز کرتا ہے. جیسے حضور کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کا ہو کے خانہ کعبہ ہوتا، اور اتنا خیال آنا تھا کہ ترنت اللہ نے بھیجا جبریل السلام کو، کہا کہ جا کے ہمارے حبیب کو سلام پیش کرو اور کہو کہ اپنے قبلے کو بدل لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. دوسری بات، تمام نبیوں میں کسی کو یہ شرط حاصل نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی ملا ہو، اللہ سے کوئی ملنے گیا ہو. اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اپنے پاس اور بلا کے ملنے کا معاملہ کیا، جس کو آپ معراج کہتے ہیں، پڑھیں گے اس کے بارے میں. تو حضور کا مرتبہ ہی الگ ہے. تو اسی لیے حضور کا حبیب اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا. ان کچھ چیزوں کو اس سیگمنٹ میں آپ کو ذہن رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات، سارے فرشتوں کو جو ہے ملائکہ بھی کہتے ہیں، قدس بھی کہتے ہیں، ان پر وشواس. اب ان سے مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، انسان کی بناوٹ مٹی سے ہے. فرشتوں کی بناوٹ مٹی سے نہیں ہے، نور سے، روشنی سے. جناتوں کی بناوٹ آگ سے. ان کو بنایا اللہ نے، لیکن ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو آزادی نہیں دی گئی اس طرح کی. جس کو آزادی دی جاتی تو حساب اس سے ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے بنانے کے بعد ایک دائرے میں آزاد کر رکھا ہے کہ اور گائیڈ کر دیا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے کہ آپ چاہے یہ کر لو چاہے یہ کر لو، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے.
اب انسان کی اپنی وہ ہے، چاہے صحیح پہ چلے چاہے غلط پہ چلے، کیونکہ اس کا امتحان ہونا ہے، ان کا کچھ امتحان نہیں ہونا ہے. تو پھر ان کی تخلیق کیوں؟ اللہ نے ان کو بنانے کے بعد ان کا استعمال جو ہے اس کے لیے اپنے احکام کو اللہ کے بندے جو خاص بندے جو نبی کہتے ہیں پیغمبر کے ان کو پہنچانے کے لیے، اور اللہ کے حکم کو بتانے کے لیے، اور اللہ کے لیے جو اللہ کے سامنے سجدے میں کوئی گرا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی کھڑا ہے، تو اللہ کے عبادت کے لیے یہ بھی ہے. لیکن ان کو آزادی کس طرح کی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں 3-4 باتیں امپورٹنٹ. ایک امپورٹنٹ بات کہ ان کی تخلیق کسی مادیت سے نہیں ہے، لائٹ سے ہے، روشنی سے ہے، نور سے ہے، پہلی بات. دوسری بات ان میں سے 4 جو بڑے فرشتے، ہاں دوسری بات یہ امپورٹنٹ کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، سنکھیا کتنی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. اللہ جانے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہمیں آپ کو پتہ نہیں کتنی تعداد ہے. لیکن ہاں ان میں سے کچھ فرشتے بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسے تمام فرشتوں کے سردار ان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ذہن رکھیے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اسی لیے ان کو سید الملائکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سید الملائکہ. ٹھیک ہے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں 2-3 باتیں امپورٹنٹ. پہلی امپورٹنٹ بات کہ یہ تمام فرشتوں کے سردار، تو سید الملائکہ کا سید ہمارا سردار ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات، نبیوں تک اللہ کے میسج کو، اللہ کے سندیش کو لے کے آنے کی ذمہ داری ان کی تھی ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب کوئی نبی نہیں ہونا حضور کے بعد، تو یہ کام ان کا ختم ہو گیا. اب یہ کسی پاس میسج لے کے نہیں آئے. اور تیسری بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کو جو ہے ایک اور ٹائٹل سے جانتے ہیں جو آپ نے سنا بھی ہوگا، کہتے ہیں روح الامین. روح الامین کیا؟ اللہ نے جو میسج دیا پوری امانت کے ساتھ اس کے نبیوں تک پہنچایا. ٹھیک ہے. تو 3 باتیں، سید ہیں یہ، سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات کہ ان کی ذمہ داری تھی پہلے اللہ کے کلام، اللہ کے میسج کو، اللہ کے سندیش کو لا کر اس کے نبی تک پہنچانا، اس کو وہی کہتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک خاص ٹائٹل روح الامین بھی ہے. انہی فرشتوں میں ایک اور فرشتے بہت امپورٹنٹ جن کو میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں. میکائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ پروویژنز کو پرووائڈ کریں، چیزوں کو مہیا کرانا. اب اس میں سب سے خاص کیا ہے؟ بارش کا معاملہ. آپ سمجھ سکتے ہو کہ بارش کی ذمہ داری، کہ بارش کیسے ہونی، کتنی ہونی ہے، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرق کرتا سمجھتا ہے، لیکن اللہ ہی نے لوگوں کو طاقت دے رکھی ہے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام، تو میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کبھی نہیں بھولنا ہے کہ بارش کے فرشتے کے طور پر ان کو جانتے ہیں، میکائیل علیہ السلام. تیسرے فرشتے جن کو آپ جو ہے اسرائیل علیہ السلام کہتے ہو، تو اسرائیل علیہ السلام کو ہی آپ ملک الموت بھی کہتے ہو. یہ بڑے خاص ان کا معاملہ ہے. خاص معاملہ اس لیے ہے کہ یہ ہم سب سے ان کی بڑی قریبی رشتہ داری ہے، سب سے ملتے ہیں، بھولتے کسی کو نہیں ہے. جو بھی انسان پیدا ہو گیا اس سے اسرائیل السلام ملتے ضرور ہیں، اور جب ایک دفعہ ملتے ہیں تو پھر انسان کسی سے ملتا بھی نہیں، پھر انسان یہ سوچ نکل لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو موت کا فرشتہ کہتے ہیں، اسی لیے کو ملک الموت کہا گیا، موت کا ملائکہ، موت کا فرشتہ کہا گیا، ملک کہا گیا. تو ان کو یاد رکھنا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو ہی ملک الموت کہتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام ہی موت کے فرشتے کہے جاتے ہیں جو موت انسان کی زندگی نکالتے ہیں. تو یہ تیسرے ہوئے. چوتھے فرشتے جو بہت امپورٹنٹ اس سیگمنٹ میں ہیں، ایسے تو بہت سارے کے نام ہیں، سب کو پڑھنا ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ ایک طالب کا نام ہے اس پر. چوتھے کون ہے؟ اسرافیل علیہ السلام. آپ سب نے سنا ہوگا قیامت ہوگی، پرلے، قیامت کو ہندی میں پرلے کرتے سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک سر پھونکیں گے وہ، اب اس سر کی آواز ایسی ہوگی کہ تمام چیزوں کو پھاڑ دے گی، چیزیں ریز ریز اڑیں گی. 19 سینچری تک مان لیجیے تقریباً لوگ اس پر یقین نہیں کرتے کہ صاحب سور کی آواز سے کیسے ہو جائے گا. لیکن جب ریسرچ ہوا، جب چیز آگے بڑھی، تو ساؤنڈ میں جو ایک انرجی ہوتی ہے، تو اس کو جو انہوں نے دیکھا اور سمجھا، جو کائنٹک فورس کہتے ہیں، تو وہ آواز چیزوں کو پھاڑ دیتی ہے. جیسے مان لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی یہاں سے 100 میٹر 200 میٹر دور پر ایک ہائی انٹینسٹی بم بلاسٹ ہو، اس کے بارود یہاں تک نہ بھی آئے، لیکن آواز جو اس کی تیز ہوگی تو یہاں کے شیشے چمک جائیں گے، یہاں کی سیڑھیاں یہ آپ کی چیئر گر جائیں گے، ہم لوگ خود گر سکتے ہیں.
دماغ پڑھ سکتا ہے آواز سے. تو جب ہم اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے اور ہم اور آپ ایسی چیز بنا سکتے ہو جس کی آواز سے چیزیں پڑھ سکتی ہوں، تو جس کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے اس کی آواز کا عالم کیا ہوگا. تو اسرائیل جو آپ کی اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کو یہ کہا تھا کہ موت جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سرخ ہوگے گے اور اس کے بعد قیامت کا معاملہ ہوگا. یہ 4 فرشتوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اور کس نسبت سے یاد رکھنا ہے میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اگلی چیز آسمانی یا اوترت کتابوں پر وشواس. یہ کیا چیز ہے؟ جو کتابیں ریویلڈ ہوئی ہیں، اوترت ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، ان کتابوں پر بھی، ان کتابوں پر یقین. اب ان کتابوں کے معاملے میں بات کیا ہے؟ قرآن نے جو اعلان کیا، قرآن کے مطابق دنیا میں 4 کتابیں اوترت کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں. ان آسمانی کتابوں میں پہلی کتاب توریت، جو موسیٰ علیہ السلام کو اتاری گئی. یہ پتہ رکھنا ہے میں کتابوں کے ساتھ کس نبی پر اوترت ہوئی، کس نبی پر اتاری گئی، اس کو بتا رہا ہوں آپ کو. میں اس کو ذہن میں رکھیے گا. توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری کتاب قرآن پاک، جس کو قرآن کہتے ہو آپ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں. ان 4 پر وشواس ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وشواس یہ ہے کہ یہ 4 کتابیں اوترت ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. لیکن ہمیں قرآن کے علاوہ جو 3 کتابیں ہیں، جس کو آپ توریت، زبور اور انجیل کہتے ہیں، ان کے کنٹینٹ پر، ان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آج جو ملتی ہیں، ہم ان پر کوئی وشواس نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے تحریفات ہو چکے ہیں، بدلاؤ ہو چکے ہیں، چیزوں کو بدل دیا گیا ہے، چھیڑ چھاڑ کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم اس کے پورے اس کو نہیں مانتے. لیکن ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ تینوں کتابیں بھی اوترت کتابیں ہیں، حق پر تھی کتابیں، اللہ کی طرف اتاری گئی تھی. تو لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم وشواس بھی کرتے ہیں، ہمارا وشواس سے اللہ نے اتاری ہے، اور ہمارا وشواس اس کے ایک ایک لفظ پر ہے، ایک ایک لفظ پر. جیسے کہتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو قرآن نہیں بدل سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس طریقے سے محفوظ کیا اور خود اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور اس ذمہ داری کے تحت اللہ نے کیا کیا کہ قرآن کو، قرآن کے ماننے والوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. انہی لوگوں کو آپ حافظ کہتے ہیں، جو پورے کے پورے قرآن کو یاد کر جاتے ہیں. یہ کمال ہے، یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کتاب کو کلیت طور پر، پوری طور پر کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ مجھے ایک ایک چیز اس کی عادت سب میں بیان کر سکتا ہوں ایک لائن سے. نہیں کر پائے گا، حفظ نہیں کر سکتا ہے پوری کتاب کو. قرآن وہ کتاب ہے کہ 5 سال چھوٹے کے بچے، 6 سال کے بچے تک سے لے کر اور بوڑھے لوگوں تک تمام کے تمام لوگ یاد کر لیتے ہیں جو اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کے سینوں میں اس کو جو ہے محفوظ کر دیتا ہے. تو یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو شیئر کر دوں، جو آج کل ایک ٹیمپرامنٹ کچھ لوگوں کا بنا ہوا، ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ قرآن کو جلا رہے ہیں. ارے بھیا تم ایک کام کر لو، دنیا میں جتنی قرآن ہے ہارڈ کاپی میں اور سافٹ کاپی میں سب کو اکٹھا کر لو. یہ جو ذہن کے بیمار لوگ ہیں جن کے بیماری کا کوئی علاج نہیں مل پا رہا ہے ان کو خود بیچاروں کو سب اکٹھا کر لو اور کر کے قرآن کو جلا دو. ٹھیک ہے، ختم کر دو. تم قرآن ختم نہیں کر پاؤ گے، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. قرآن نہیں ختم کر پاؤ گے. کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ کیونکہ تم ختم کر دیے. ایک حافظ بیٹھے گا اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے گا ہم شریف پڑھ کے اور کل ناس کو لے کو ختم کر دے گا، دوسرا لکھ دے گا، قرآن لکھ دے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اسی لیے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. جو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کلیت طور پر، پوری طور پر اس کو حفظ کر دیتے ہیں. الحمدللہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں سے لے کے
بڑے بزرگوں تک ہمارے یہاں قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا پایا جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ 4 کتابیں ہوتے ہیں. اب دیکھیے بات کیا ہے, کتاب ایک چیز ہے, صحیفے اتارے گئے ہیں. تو جیسے وہ کہتے ہیں بک اور بکلیٹ, تو بکلیٹ تو بہت ساری ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن کتاب کی جب بات آئے گی, جہاں تک کہ نظام کے اس کے مطابق چلنے چلانے کی بات آئے گی, تو اس میں آتھرک کتابوں میں 4 پستک ہیں. پھر میں دوبارہ دوہرا دے رہا ہوں, آپ اس کو یاد کر لیجیے گا کہ ایک کتاب جو سب سے پہلی آتھرک کتابوں میں سے ہے, اس کا نام ہے توریت, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتاری گئی. دوسری کتاب زبور, حضرت داؤد علیہ السلام اتاری گئی. تیسری کتاب انجیل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتاری گئی. اور آخری کتاب قرآن, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتاری گئی. تو یہ اس پر یقین, یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو 1 by 1, ان سب پر یقین رکھنا ہے. جو رکھے گا وہی مسلمان ہے, نہیں رکھتے ہو مسلمان نہیں ہو, کچھ اور ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگلی بات تقدیر پر, کہ قسمت پر یقین. اب یہ کیا چیز ہے وشواس کرنا ہے؟ وشواس سے یقین سے مطلب ہے کہ جو چیز ہو رہا ہے وہ ہمارے مقدر کا حصہ ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ایفرٹ نہیں کریں گے, ہم اپنی کوشش نہیں کریں گے, ہم اپنا 100% دیں گے, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. اللہ کا قانون ہے آپ کو کام کرنا. ہاں, اس پر ڈیویڈنڈ کیا ملے گا, اس پر آپ کو جزا کیا ملے گا, اس پر آپ کو کتنا پھل ملے گا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے. تقدیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے اور کہو گے صاحب ہمارے مقدر میں جو تھا. جیسے میں ایک مثال دوں ہمارے بچوں کے لیے, آپ جو ہے 11 کا انٹرنس کا معاملہ ہے, آپ نے فارم ہی نہیں بھرا, کہا کہ صاحب تبدیل ہوگا تو ہو جائے گا. نہیں, ایک طریقہ ہے, آپ کو فارم بھرنا ہے. آپ نے فارم بھرنے کی تیاری نہیں کرو, پھیلے ہوئے آپ کہتے ہیں مقدر کی بات ہے, ہونا تو ہو جائے گا. ایسے ہوتا ہے نہیں, آپ کو فارم بھرنا ہے, آپ کو محنت کرنا ہے, اپنا پورا ایفرٹ دینا ہے. دینے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی مصلحت ہے, اور وہ اس تک تو آپ کا تقدیر ہے, قسمت ہے, اس کو آپ کو ماننا ہے. یہ بات ہے. اب یہاں پر ایک بڑی اچھی بات جو وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کیا تقدیر بدل سکتی ہے, کیا مقدر بدل سکتی ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے ہاں بدل سکتی ہے. کیوں بدل سکتی ہے, میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ دیا کرو, صدقہ سے آفات و بلا ٹلتے, پریشانیاں مصیبتیں ٹلتی ہیں. ٹلتی کون چیز جو آ رہی ہو وہی ٹلتی ہے نا. تو جو آ رہی تھی ہمارے مقدر کا حصہ تھی, ہم نے صدقہ دیا, اللہ نے اس کو ڈال دیا, تو قسمت کا بدلاؤ ہوا. کچھ چیزوں کو ہوتا چیز جیسے. پھر ایک بات, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر انسان کی قسمت بدلنی نہ ہوتی تو دعا کا حکم دیتا. پھر دعا کیوں مانگتے ہو آپ, اے اللہ ہمیں یہ دے دے, ہمیں وہ دے دے, کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ دعاؤں سے تقدیر کا تعلق ہے, تقدیر بدلتی ہے, قسمت بدلتی ہے. ٹھیک ہے. تو تقدیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہو, بیٹھ گئے ہو, آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو مجھے یہ ملتا ہے, نہیں. آپ نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب محنت کرنے کے بعد جو چیز آپ کو مل جائے گی, جتنی مل جائے گی, جو بھی آپ کے فیصلے میں اللہ دے دے گا, اس کو آپ کو ماننا ہے. اب کوئی سوال یہ ہے کہ صاحب اس کو ماننے سے فائدہ کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. الحمدللہ یہ عقائد اور ایمان کا حصہ ہونے کی وجہ سے پورے دنیا میں کسی ایک ریلیجیس کمیونٹی کی اگر بات کریں جہاں پر سب سے کم سوسائڈل ریٹ ہے تو مسلمانوں کو ہوتا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک کسان, مسلمان کسان نے کھیتی کیا, سب برباد ہو گیا, کہ کیا کر اللہ کی مرضی ہے. غصہ جو آپ کے اندر پنپتا ہے, جیسے مثال دوں آپ کو, اکثر میں کہتا ہوں بچوں سے کہ آپ نے پریشر کوکر دیکھا ہوگا, اس میں ایک لمٹ ہوتا ہے ایئر کا, جب اس ایئر کی لمٹ زیادہ ہوتا ہے تو سیٹی سے نکل جاتا ہے. اگر سیٹی بلاک ہو جائے, نہ نکل پائے تو کوکر پھٹ جائے گا. لیکن اس سیٹی سے گیس نکلتے رہنے کی وجہ سے جو اس کے اوقات سے جو باہر ہوتا ہے تو کھانا بھی پک جاتا ہے اور انسان کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے, سرکشت انسان ہو جاتا ہے. وہی معاملہ تقدیر کا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی برداشت سے باہر ہو, اور پھر آپ نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے, تو پورا آپ کے اندر جو غصہ تھا کسی چیز کو لے کر, ایک ہتاشا تھی, ایک نراشا تھی, وہ نکل جاتی ہے. تو آپ جو ہے پھر اپنی کوشش کرتے ہو اور آگے بھی کامیاب ہوتے ہو. تو اس لیے تقدیر پر بھی یقین, قسمت پر یقین. ٹھیک ہے.
اگلی بات، قیامت کے دن پر وشواس. کیا لیا؟ دنیا ختم کی جائے گی، پوری دنیا نیست و نابود کی جائے گی. اسی کو پرلے کہتے ہیں. پرلے ہوگا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. اس کا یقین کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دے گا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات آتا ہے صاحب، جو ہے سمندر سے آگ کی لپٹیں اٹھیں گی. اب جیسے کہتے ہو کہ صاحب کیا پانی اور آگ کوئی ساتھ ہے؟ ارے بھائی پانی آگ کا بڑا خاص ساتھ ہے. یہ بات تو بہت بات لگی. کیوں؟ کیونکہ پانی کا جو مالیکول ہے، اگر کیمسٹری کے طور بات کیا جائے تو H2O ہے، یعنی 2 ہائیڈروجن ایک آکسیجن ملا کے بن رہا ہوں، یہ اس کا مالیکول ہے. اب آپ بتائیے دونوں کی خاصیت کیا ہے؟ ہائیڈروجن زبردست جولنشیل پدارتھ ہے اور آکسیجن اس کو مدد کرتا ہے جلانے میں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے صاحب، ایک کینڈل جلا دیا اور جلانے کے بعد اس کے اوپر گلاس ڈال دیا شیشے کا، جب تک آکسیجن تھا تو جلتا تھا، جو آکسیجن تھا وہ بند ہو گیا. تو یہ پورا پانی سے گھرا ہوا آپ کا زمین دکھ رہا ہے، یہ پانی ہے. اگر کوئی ایسی انرجی جو اس کے مالیکول کو بریک کر دے، اگر سورج اور قریب آ جائے اور اس کی تپش سے اس کے مالیکول بریک کر جائے تو پتہ کیا ہوگا؟ ہائیڈروجن آگ بھڑکا لگائے گا اور آکسیجن آگ بھڑکائے گا. یہ پوری دنیا آگ کے چپیٹ میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ قیامت کا دن ہے، یہ آنا ہے. اس دن سب ہاں، لیکن قیامت کے دن میں بڑی خاص بات کیا ہے؟ جب تک ایک بھی مومن، ایک بھی ایمان والا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، جب تک اس دنیا میں رہے گا اللہ قیامت نہیں کرے گا. جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب کوئی ایمان والا نہیں بچے گا یہاں پر زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایمان والے کی بڑی قیمت ہے. قیامت کا دن ہوگا، سب کچھ ختم ہوگا. ٹھیک ہے؟ آخری بات اس سیگمنٹ میں، آخرت، یہاں کی بات کی دنیا پر وشواس. یہ بڑی ایک بڑی چیز ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے. جو آپ نے دنیا میں کیا اس کو حساب دینا ہے. مرنے کے بعد ایک دنیا ہے، دنیا آپ کے مرنے کے بعد چیز سے ختم نہیں ہو جانی ہے. لوگ سوچتے ہیں صاحب مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، کون ہمارا کیا بگڑا؟ بھیا آپ جلد لیجیے، آپ دفن ہو لیجیے، آپ اپنا بوٹی کٹا کے پھینکوا دیجیے، کسی کوئی جانور کھا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو جسم ہے، روح تو نکال دی گئی. ٹھیک ہے؟ تو یہ پورے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. ایک دنیا ہے پورا، وہاں پر آپ کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب میں جو کامیاب ہوں گے، جو لوگ جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کو ماننے والے رہے ہوں گے، ان لوگوں کو جو اللہ جو ہے ان کے امتحان میں پاس کر دے گا تو جنت کا فیصلہ ہے. پاس ہونے والوں کو جنت ملے گی، پھر اور لوگ جنت ملے گا. اللہ جس کو چاہے وہ بخشے گا، جس کو چاہے وہ پکڑ لے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں بڑی خاص بات یہ ہے، جو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب جو ہے مر جائیں گے تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، تو یاد رکھیے گا اسلام میں اسی لیے یہ ڈیلی ٹرین دی جاتی ہے. ڈیلی مرنے کے بعد دنیا میں، اسی لیے اسلام میں انتقال کہتے ہیں، یعنی منتقل ہونا. ہم پہلے عالم ارواح میں رہے، وہاں سے ماں کی گود میں آئے، ماں کی گود سے زمین کی گود میں آئے، زمین پر آئے، زمین سے زمین کی گود میں چلے گئے، پھر کھائے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ منتقل ہو رہا ہے. اب یہاں پر بات کیا ہے؟ اسلام میں اسی لیے ایک بڑی خاص بات یہ کہ سوتے ٹائم ایک دعا پڑھی آتی ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے مرتے ہیں اور جیئیں گے، سوتے ہیں اٹھیں گے. اور جب انسان سو اٹھتا ہے، یہ ٹریننگ ہے، تو اٹھتے ہی پڑتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہمیں بعد ما اماتنا، موت کے بعد ہم کو زندہ کیا. موت کے بعد ہم کو زندہ کیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے انسان. یہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ بات تو یہ بڑے بڑوں کی ہر بات خوبصورت ہوتی ہے، اور ظاہر بات حضرت علی کرم اللہ کی بات کر رہے تو ان کی ہر بات خوبصورت ہے. لیکن بڑی زبردست بات یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جس شخص کو مرنے کا یقین نہ ہو وہ لگاتار جگ کر دکھا دے.
کوئی شخص کب تک رہ سکتا ہے؟ آپ 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ 20 گھنٹہ 30 گھنٹہ 40 گھنٹہ 60 گھنٹہ پھر گر جاؤ گے، نہیں چل پاؤ گے. اور پھر تو دوسری بات کہتے ہیں وہ اس سے بھی خطرناک ہے، کہتے ہیں جس شخص کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہ ہو وہ لگاتار سو کر دکھا دے. کیا گھنٹہ سو گیا؟ 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ 20 گھنٹہ آپ کو اٹھنا پڑے گا. یہ ڈیلی ٹریننگ دی جاتی ہے مسلمانوں کو کہ آپ جو سوتے، اسی لیے کیا کہا گا کہ نیند جو ہے وہ چھوٹی موت ہے اور موت ایک لمبی نیند ہے. تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس پر یقین ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اس پر یقین ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ لاسٹ چیز دکھی آپ کو، انسان کو طاقت ملتی ہے. کیوں ختم نہیں ہو رہا اس کو؟ یہاں کے بعد بھی دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کے بعد دنیا، پھر اس کے اندر پوترتا آتی ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جواب دینا ہے. وہ برائیوں سے بچتا ہے، وہ ظلم کرنے سے بچتا ہے، وہ کسی کا حق ماننے سے بچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جواب دینا ہے. اسی لیے اللہ کا شکر ہے بہت حد تک آج بھی مسلمانوں میں جو ایمانداری ہے وہ اس عقائد و ایمان کی وجہ سے انہیں ایک آخرت دنیا کی ضرورت ہے. یہ جو آخرت کا جو معاملہ ہے، یہاں کے بعد دنیا، اس پر وشواس کا معاملہ ہے. یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن پر اگر آپ کا وشواس ہے، آپ کا یقین ہے، تب تو آپ مسلمان ہیں. اور اگر ان میں سے ایک پر بھی یقین ڈول گیا تو آپ کچھ اور ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ جب آپ کے اندر ہوگی آپ ایک بہترین انسان بنو گے، آپ ایک شاندار انسان بنو گے، آپ پورے لوگوں کے لیے ایک مثال بنو گے اگر یہ واقعی چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو. ٹھیک ہے. دوسری بات، جب ایک اللہ کو مانو گے تو پھر تمام لوگوں سے کسی جھگڑنا نہیں ہوتا بنے گا. بس سمجھیے. اور پھر آپ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو گے کہ سب کے سامنے زیادہ جھک رہے ہو آپ، کیونکہ آپ ایک کے سامنے جھک رہے ہو جسے سب کو بنایا ہے. تو یہ عقائد ایمان کے 7 چیزیں، ایک اللہ پر وشواس کی بات، سارے نبیوں پر وشواس کی بات، سارے فرشتے انہیں کو ملائکہ کہتے ہیں ان پر وشواس کی بات، آسمانی یا اوترک پستکیں جو ہیں، کتابیں جو ہیں، جو 4 بتایا میں نے آپ کو ان کے بارے میں، اور پھر اپنے تقدیر پر، اپنے قسمت پر وشواس. یہ پھر پہلے بتایا کہ قسمت میں بدلنے کا معاملہ ہے، دعاؤں سے بدلتی ہے، صدقات سے بدلتی ہے. تو قسمت ایسی چیز ہے کہ جو ہو گیا وہ یہ رہے گا. لیکن قسمت کے معنی یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ بیٹھے رہیں گے، جو ہوگا تو دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو جو چیز چاہیے اس پہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جو فیصلہ ہوگا اس کو ماننا ہوتا ہے. یہ ہے قسمت کی بات، تقدیر کی بات. تو اس پر یقین، اس کے بڑے فائدے ہیں. پھر قیامت کے دن پر وشواس کہ قیامت کے دن ہوگا، سب کچھ ختم کیا جائے گا. اور آخری بات کہ آخرت اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے جہاں پر آپ کو بلایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اور کرنے کے بعد اللہ آپ سے حساب و کتاب لے گا. تو یہ ہے عقائد ایمان کا ایک چیپٹر، جو آپ اس کو جو چیزیں بتائی میں نے اگر اس کو سمجھ کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا. اور پھر میں آخری بات ضرور کروں گا کہ ان میں سے اگر ایک پر بھی کسی کا ایمان ڈول گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد.